إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب الصائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب القائم ليس له من قيامه إلا السحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأدخل النار أبعده الله محترم मुकर्रम मुसल्लियान निज़ाम बुजुर्गान दीन व मिल्लत इख़वानान इस्लाम अज़ीज़ बच्चों और ख़वातीन इस्लाम माँ और बहनों हर किस्म की तारीफ़ात व तौसीफ़ात हम्द व सना किब्रियाई व बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है जो ज़ात वाहिद हैं जिन्होंने इस कायनात और इसमें बसने वाले रहने वाले ज़िंदगी गुजारने वाले ज़िंदगी बशर करने वाले हर किस्म की मखलूक़ात की तख्लीक़ की बादहु अर्श पर मुस्तवी हुए उन्हीं में से हमें इंसानों को बनाया हमारी तख्लीक़ की और फिर हमें दुनिया में मबऊस किया फिर हमें यूं ही ज़लालत व गुमराही में भटकता हुआ नहीं छोड़ा बल्कि
اللہ رب العزت نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، کامیابی و کامرانی کے لیے، راہ ضلالت و گمراہی سے نکالنے کے لیے، شرک و بدعات کے دلدل سے نکالنے کے لیے، اور صراط مستقیم اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو ماننے اور سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصاً آپ کے اور ہمارے آخری نبی، نبیوں کی آخری کڑی، خاتم المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم تسلیما۔ محترم سامعین و سامعات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد احادیث کے دو مختلف جگہوں سے دو ٹکڑوں کی تلاوت کی، اور چونکہ رمضان کی یہ آج آخری تاریخ ہے، اس سلسلے میں اور اس تعلق سے میرا موضوع خطابت ہے آج کا، روزہ ہمیں کیا سکھانے آیا تھا۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہم نے گزارا، ایک مہینہ رمضان ہم نے گزارا، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے، اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں داخل کیا، رمضان کے فضائل کو ہمارے اوپر رکھا، رمضان کی برکتیں، رحمتیں، تمام چیزوں سے ہمیں باور کرایا۔ اللہ رب العالمین کی جس طرح ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کی، یہ رمضان ہمیں کیا سکھا کر گزر رہا ہے، کیا سکھا کر گزرنے والا ہے، اور ہم نے رمضان سے کون کون سی چیز سیکھی، آج کے درس میں، آج کے خطبہ میں انشاءاللہ ان چیزوں کو مختصر طور پر بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے جس کا جواب ہم تمام لوگوں کو، تمام ایمان والوں کو جان لینا ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہم نے 30 دن گزارے، 29 دن گزارے، 720 گھنٹے گزارے، تو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں کون سی چیز سکھا کر گئی، اور کس چیز پر ہمیں رمضان نے ہمارے اوپر اثر ڈالی۔ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھا، رمضان میں ہم نے قیام اللیل کیا، رمضان میں ہم نے قرآن کی تلاوت کی، رمضان میں ہم نے صدقہ و خیرات کی بہت زیادہ فراوانی کی، رمضان المبارک کے مہینہ میں ہم نے زکوٰۃ ادا کیا، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے صدقۃ الفطر ادا کیا، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کی حتی الامکان کوشش کی، رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی کے فرامین کو، حکم کو عمل میں لایا، ان پر عمل کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس رمضان میں جتنی بھی چیزیں رکھی ہیں، جتنے بھی حکم صادر کیے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم نے حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جہاں پر ہم نے ان تمام چیزوں کو پورا کرنے کی کوشش کی اور ہم نے عمل کیا، وہیں پر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس رمضان میں جو ہم نے اعمال کیا، ان تمام اعمال کے بدولت ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ ہم نے پیاس کو اور پیاس کی شدت کو برداشت کی، ہم نے بھوک کی شدت کو برداشت کی، ہم نے لوگ اگر ہمیں کچھ برا بلا باتیں کہے ہوں تو ان کو برداشت کی، اللہ رب العالمین کے لیے ہم نے تمام چیزیں برداشت کی جو ہمارے لیے ناگوار ہو۔ تو اس رمضان میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اگر ہم ان چیزوں کو اپنے اندر اور ان سوال کو اپنے اندر ان کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اگر ان کا جواب ہمارے پاس اس بات میں آتا ہے تو یاد رکھیے کہ ہماری محنتیں ضائع نہیں ہوئی،
تو یاد رکھیے، ہم نے جو روزہ رکھا، ہم نے جو رمضان کا مہینہ گزارا، یہ رمضان کا مہینہ اور ان کی محنتیں ہم سے رائے گا نہیں ہوگا، لیکن کہیں نہ کہیں اگر ہمارے دلوں کے اندر اس کا جواب نفی میں ہوگا کہ ہم نے روزہ رکھا، روزے کی وجہ سے ہم نے یہ سبق حاصل نہیں کیا، ہم نے بھوک برداشت کی، بھوک کی وجہ سے یہ سبق حاصل نہیں کیا، یا جتنے بھی چیزیں حاصل کی ان تمام چیزوں کی کرنے سے ہمیں کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا، کچھ سبق نہیں ملا، تو یاد رکھیے یہ ہمارا پورا کا پورا رمضان ایسا ہے جیسے کہ ہم کہیں پر درخت لگاتے ہیں اور اس درخت کا کوئی پھل ہمیں نہیں ملتا، کوئی بھی پھل ہمیں نہیں ملتا، ایسی ہی مثال ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ جو رمضان ہم نے گزارے اس کا سب سے پہلا سبق کیا ہے۔ ہم نے رمضان کا روزہ رکھا، رمضان کا روزہ رکھ کر کیا ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنے کا سبق سیکھا؟ نفس تین چیزیں نفس کو غلط جگہوں پر لے کر جاتی ہیں اور گناہ کے گڑھے میں ڈال دیتی ہیں۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ تین چیزیں ہیں جو انسان کو اپنے نفس کی وجہ سے انسان تین چیزوں کا مطالبہ کرنا شروع کر دیتا، طلبگار بن جاتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ غذا کا مطالبہ۔ رمضان کے مہینے میں انسان پورا دن بھوکا رہتا ہے، فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک انسان بھوکا رہتا ہے۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے اس بھوک سے کہ جو اپنے معاشرے میں غریب طبقات ہوتے ہیں، محتاج و مسکین ہوتے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کا ہوتا ہے، دوسرا وقت کا نہیں ہوتا ہے، یہ ہمیں رمضان کا مہینہ احساس دلاتا ہے کہ جس طرح تم نے صبح فجر کی اذان سے لے کر شام کو مغرب کی اذان تک بھوک کو برداشت کیا، تم نے ایک دن برداشت کیا، ایک مہینہ برداشت کیا، یاد رکھو تمہارے معاشرے میں ایسے کتنے لوگ ہوتے ہیں، تمہارے معاشرے میں ایسے کتنے افراد ہوتے ہیں جو سال کے 6 مہینے 7 مہینے تک بھوکے رہتے ہیں۔ ایک دن میسر ہوتا ہے کھانا، دوسرے دن میسر نہیں ہوتا ہے۔ تمہیں اپنے قوم کی خبر گیری کرنی چاہیے، تمہیں اپنے پڑوسیوں کا، اپنے معاشرے کے لوگوں کا خیر خبر لینی چاہیے کہ کن کے پاس کھانا ہے، کون بھوکا ہے، کن کو رات میں کھانا میسر نہیں ہوا، کن کو دن میں کھانا میسر نہیں ہوا، کون دن میں 2 ٹائم کھاتا ہے، کون دن میں 1 ٹائم کھاتا ہے، کن کو دن میں پورا دن میسر نہیں ہوتا ہے۔ یہ رمضان ہمیں سکھاتی ہے اور احساس دلاتی ہے۔ یاد رکھیے اگر رمضان کے پورے مہینے کا روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے نفس کے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تو پورے مہینہ کا روزہ رکھنا ہمارے لیے بیکار ہے۔ ہم رمضان کے مقصد کو نہیں پہنچ سکتے، رمضان کے سبق تک نہیں پہنچ سکتے۔ دوسرا، صنفی مطالبہ۔ صنفی مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ صنفی مطالبہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو حیوان بنا دیتا ہے، نفس خواہشات کا طلبگار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے رمضان المبارک کے پورے مہینے میں پورا دن انسان جذبات، خواہشات سے دور رہتا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے ایک شادی شدہ جوڑا کے لیے جائز اور حلال قرار دیا ہے۔ لیکن پھر بھی رمضان کا مہینہ آتے ہی ان تمام خواہشات سے انسان پرے رہتا ہے، دور رہتا ہے۔ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو حیوانیت کے دہانے پر لے کر آتی ہے، انسان سے وہ تمام گناہ کروا دیتے ہیں جو کہ ایک انسان کے لیے منع ہے، جو کہ اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ تیسری چیز، آرام کا طلبگار۔ انسانی نفس آرام کا طلبگار ہوتا ہے، آرام کا متمنی ہوتا ہے، آرام کو چاہتا ہے، آرام کو پسند کرتا ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ جس طرح ایک انسان رات میں اپنے بستر، نرم و نازک بستر کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے،
دن میں تمام تر آرام و سہولیات کو چھوڑ کر مسجد میں آتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کرتا ہے، نفلی نمازیں ادا کرتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد مکمل 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے تک کی تراویح کا اہتمام کرتا ہے، گویا کہ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صرف اور صرف آرام تمہارے زندگی کا مقصد نہیں، رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے آرام کو بالائے طاق رکھو، اللہ رب العالمین کے لیے کچھ کر گزرو، اپنی زندگی کے لیے، اپنی زندگی کو چھوڑ کر دنیاوی زندگی کو بالائے طاق رکھ کر جتنی ضرورت ہو اس سے زیادہ مت کرو، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش طلب کرو۔ اسی طرح دوسری چیز اگر ہم دیکھیں تو اس جو ابھی ایک آیت اللہ رب العالمین نے اس ضمن فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اپنے نفس کو پاک کرنے کا مطلب اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے ذکر میں لگانا، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوشنودی کے لیے لگانا، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی تدبیریں سوچنا اور ان تدبیر پر عمل کرنا، اپنے آپ کو جنت کے مستحق بنانا۔ حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک تحریر میں رقم تراز ہیں کہ یہ جو روزہ آتا ہے دراصل اخلاقی تربیت گاہ ہے، یہ 1 مہینہ اخلاقی تربیت گاہ ہے جہاں سے آدمی کامل ہو کر اس طرح نکلتا ہے کہ خواہشات کی لگام ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کنٹرول میں رہتا ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ جیسا کہ ہم اس سے پہلے احادیث وغیرہ میں سنے ہیں، خطبہ میں سنے ہیں، الصوم جنہ، کہ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہمیشہ ان کے ذہن میں بات موجود ہوتی ہے، چاہے وہ خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، اکیلے ہو، چاہے کہیں بھی ہو، صحرا میں، بیابان میں، اندھیرے میں، گھر کے کونے میں، کہیں پر بھی ہو، ہمیشہ ان کے ذہن میں ایک بات رہتی ہے، ہم روزے سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور سب سے بڑی مثال آپ دیکھ لیجئے، انسان تپتی ہوئی تپش میں، دھوپ میں روزہ رکھتا ہے اور شدت کی پیاس لگتی ہے، گلا سوکھ رہا ہوتا ہے، ظہر کا وقت ہوتا ہے، عصر کا وقت ہوتا ہے، وضو بناتے ہوئے منہ میں پانی ڈالتا ہے، کلی کرنے کے لیے مکمل طور پر پانی نکالتا ہے، اگر اس وقت 1 گھونٹ پانی اندر لے لے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی جاننے والا نہیں ہوگا، ان کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے ہم روزے سے ہیں اور روزے کی حالت میں کھانا پینا ممنوع ہے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت رکھی ہے رمضان میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اور اللہ کے رسول کے فرمان کو بجا لانے کے لیے ایک مومن بندہ پانی گلے تک لے کر جاتا ہے، منہ تک لے کر جاتا ہے، لیکن اندر نکلتا نہیں ہے۔ کہا کہ خواہشات کے لگام ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، خواہشات پر ان کی حکومت ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں اگر کسی کی تربیت ہو گئی، رمضان کا جو درس ہے وہ انہوں نے اپنا لیا، رمضان کا جو سبق ہے انہوں نے اپنا لیا، تو یقین جانیے یقیناً ان کے نفس ان کے کنٹرول میں ہوگا، ان کے نفس کی لگام ان کے ہاتھ میں ہوگا، جس طرح چاہے، جدھر چاہے اور جس قدر چاہے وہ اپنے نفس کو ادھر پھیرے۔ ایسا نہیں کہ ہم نفس کے کنٹرول میں آ گئے یا پھر نفس ہمیں جس طرح چاہتا ہے ہم اسی طرح چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور چیز جس کے بارے میں کہا کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت بہت ہی زیادہ کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ رمضان کا مہینہ آیا، فجر میں قرآن کی تلاوت، ظہر میں قرآن کی تلاوت، عصر میں قرآن کی تلاوت، مغرب میں قرآن کی تلاوت، رات میں قرآن کی تلاوت۔ جب یہ سارے وقت میں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں
تو قرآن میں جو سبق ہمیں ملتا ہے، قرآن کی تلاوت سے جو سبق ہمیں ملتا ہے، اسے اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہوگا۔ رمضان میں ہم کئی قرآن ختم کر دیتے ہیں، کئی قرآن ختم کر دیتے ہیں، کیا ہماری زندگی میں انقلاب آیا؟ ہمیں سوچنا ہے کہ رمضان میں جو ہم نے قرآن کی تلاوت کی، کیا اس قرآن کی تلاوت سے قرآن میں جو بتایا گیا ہے، کیا اس سے ہماری زندگی میں انقلاب آیا؟ کیا تلاوت قرآن سے ہمارے ایمان میں زیادتی ہوئی؟ کیا قرآن کی تلاوت سے ہمارے جو ازلی دشمن ہیں اس دشمن کو ہم جانیں؟ کیا قرآن کی تلاوت سے اللہ رب العالمین کا فرما بردار بنے؟ کیا قرآن کی تلاوت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرما برداری کرنے والا بندہ بنے؟ کیا قرآن کی تلاوت سے اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بنے؟ کیا قرآن کی تلاوت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنے؟ اگر ان سارے سوال کا جواب ہمیں ہاں میں ملتا ہے تو یاد رکھیے یہ رمضان ہمارے لیے فائدہ بخش، ورنہ پھر ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں ہم رمضان کے مقصد کو نہیں پہنچ پائے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ہمیں جنت میں بھی لے کر جائے گا، یہ قرآن ہمیں دوزخ میں بھی لے کر جائے گا۔ کہا والقرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن کیا ہے؟ ہمارے لیے کل قیامت کے دن حجت بنے گی، دلیل بنے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو کوئی بھی قرآن کو پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے کل قیامت کے دن کیا کریں گے؟ قرآن شفاعت کرے گی، اور اللہ رب العالمین قرآن کے شفاعت کو قبول کر کے، ان کے سفارش کو قبول کر کے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ کہا کہ قرآن کیا ہے؟ حجت ہے لوگوں کے لیے، دلیل ہے، برہان ہے۔ یہ قرآن لوگوں کی شفاعت کرے گی، انہیں جنت لے کر جائے گی، او علیک، یا پھر یہ تمہارے اوپر حجت بن جائیں گی۔ تم قرآن کے اوپر حجت بن جاؤ یا تمہارے اوپر حجت، مطلب یہ ہے کہ قرآن کے سفارش سے تم جنت میں بھی جا سکتے ہو اور قرآن کی وجہ سے تم جہنم میں بھی جا سکتے ہو۔ اگر قرآن کی تلاوت ہم کر رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہم نے رمضان میں کیے تو ہمارے اندر اس سوال کا جواب موجود ہونا چاہیے کہ قرآن میں جو دشمن بتایا گیا انسان کا اصلی دشمن، وہ دشمن کون ہے؟ قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرامین بتائے گئے ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بیان کی گئی ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ اگر ان ساری چیزوں کو ہم بخوبی انجام دیتے ہیں، رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی اپنی عملی زندگی میں لاتے ہیں، اپنی زندگی کا وہ معمول بنا لیتے ہیں، تب یاد رکھیے کہ ہم رمضان کے مقصد کو پہنچ پائیں گے اور رمضان کے مقصد کو پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کے اندر یا پھر اپنے آپ کے اندر جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ رمضان کے بعد یا پھر رمضان میں ہم نے اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف، خشیت الہی اور اللہ کا تقوی اور ڈر پیدا کیا یا نہیں۔ جس طرح میں نے بتایا کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کے ڈر سے روزہ افطار نہیں کرتا، پانی اندر منہ میں لے لیتا ہے لیکن اندر نہیں ڈالتا، گلے سے نگلتا نہیں ہے، کھانے پینے کی چیز شدت کی بھوک لگ جاتی ہے کھاتا نہیں ہے، شہوات وغیرہ کے متعلق ساری چیزوں سے پرے رہتا ہے اور کہتا ہے میں روزے سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ روزے کی حالت میں کھایا پیا نہ جائے، روزے کی حالت میں کھایا پیا نہ جائے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اگر رمضان کے روزے کے مہینے میں بھی اگر نہ پیدا ہوا تو رمضان کے مقصد کو ہم پہنچ نہیں پائیں گے۔ رمضان ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ جس طرح تم رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اختیار کرتے ہو
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اپنے دلوں کے اندر پیدا کرتے ہو، صرف اور صرف 1 مہینے کی بات نہیں ہے، پورے سال میں تمہیں یہی خوف اور یہی اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا ہوگا، یہی خوف اور یہی ڈر پیدا کر کے رکھنا ہوگا۔ اور یاد رکھیے، کوئی بھی مومن بندہ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لیتا ہے، تمام کے تمام برائیوں سے بچ سکتا ہے، چاہے وہ خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، چاہے بیابان صحرا کہیں پر بھی ہو، اللہ کا اگر خوف دلوں کے اندر ہے تمام قسم کی برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے، چھوٹی سی مثال، ایک آدمی کہیں چوری کرنے جا رہا ہو، ایک آدمی کہیں چوری کرنے جا رہا ہو، اگر اس وقت ان کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، پیدا ہو گیا کہ میں آج چوری کر رہا ہوں، اگر لوگوں کو پتا چلے تو میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن مجھے اس چوری کے جرم میں جہنم میں ڈالے گا، وہ لوٹ آئے گا۔ اللہ کا خوف انہیں کیا کرے گا؟ چوری سے بچا لے گا۔ ہر طرح کی مثالیں یا ہر طرح کی باتیں اس پر منطبق کی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے گناہوں سے بچ جائے گا۔ ایک بات بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ کیا رمضان کا روزہ ہمارے دلوں کے اندر عادت جو ہم عمومی طور پر کسی کام کو 8-10 دن کرنے کے بعد ہمارے اندر پیدا ہو جاتی، وہ عادت رمضان کے مہینے میں ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوئی یا نہیں؟ عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، کتنے بھی کام ہو آ کر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تراویح میں دکان بند کر کے آتے ہیں اور تراویح عشاء کی نماز کے ساتھ تراویح پڑھ کر جاتے ہیں، لیکن یہی عادت ہمارے 11 مہینوں میں کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یہی عادت ہمارے دوسرے 11 مہینوں میں کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیا صرف اور صرف اسی رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھتا ہے، 11 مہینے میں نہیں دیکھتا؟ اللہ رب العالمین سمیع بصیر ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا، ہر چیز کا نگہبان ہے۔ صرف رمضان کا مسلمان مت بنو، رمضانی مسلمان مت بنو، رمضان کے ساتھ ساتھ شوال سے لے کر شعبان تک 11 مہینے ہوتے ہیں، ان 11 مہینوں میں بھی اللہ رب العالمین کا ہو کر رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن کر رہو۔ اگر دنیاوی مثال لے لی جائے تو مثال کے طور پر ایک آدمی جو سگریٹ بیڑی وغیرہ کا عادی ہو جاتا ہے، وہ صرف اور صرف 4-5 دن 8 دن میں ہو جاتا ہے، 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد آپ ان سے کہیں کہ یہ حرام چیز ہے، اس کو چھوڑ دو، وہ کہے گا کیا کرے بھائی صاحب، عادت ہو گئی ہے، چھوٹتی نہیں ہے۔ 1 مہینہ رمضان کا روزہ رکھے، اللہ رب العالمین کے لیے عبادتیں کی، فرض ادا کیے، نوافل ادا کیے، صدقہ خیرات کیے، زکوٰۃ ادا کیے، ساری چیزیں کر لیے، 1 مہینے میں عادت نہیں بنی تو یاد رکھیے رمضان کو ہم نے یوں ہی گزار دیا، رمضان میں ہم نے کچھ بھی فائدہ نہیں کیا، حاصل نہیں کیا، اور رمضان ہمارے اوپر کچھ بھی اثر نہیں ڈالی۔ ان کے بعد کئی چیزیں ہیں انشاءاللہ کل عید کے خطبے میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو بھی ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی رمضان میں، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے ان تمام اعمالات کو شرف قبولیت سے نوازے۔ بار الہ جو بھی ہم نے رمضان میں سبق حاصل کیا، چاہے وہ عبادتوں میں سے ہو یا پھر کس طرح کی ہو، روزے سے ہو یا پھر قیام سے ہو، صدقہ و خیرات سے ہو، اللہ رب العالمین ہمارے ان تمام عبادتوں میں دوامی عطا فرما۔ بار الہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ہمیں خیر کے کاموں میں زندہ رکھ، اور ہمیں شریعت اسلامیہ کا
پابند بنا کر زندہ رکھ۔ بار الہ اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ بار الہ جو بھی ہم نے عبادتیں کی اس رمضان میں، اے اللہ تو ہمارے ان عبادتوں کو قبولیت کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو جہنم سے آزادی دے دے اور جنت الفردوس کا مستحق بنا دے۔ بار الہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ہمیں احکام اور پابندی اور شریعت کا پابند بنا کر زندہ رکھ۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه